نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ لائق تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، میزبانان گرامی قدر، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ ربیع الاول تقریباً اختتام پذیر ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور اسی مہینے کی مناسبت سے گلیوں، محلوں، مساجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ چونکہ اس ماہ مبارک میں ہوئی، تو اسی عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اکثر و بیشتر پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں اسی پہلو پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ربیع الاول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار۔ ربیع عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں۔ ربیع الاول کا معنی سارے بولو کیا ہے؟ پہلی بہار۔ بہار کا مفہوم صحیح طور پر تب سمجھ میں آ سکتا ہے جب اس سے پہلے خزاں کا مفہوم ذہن میں موجود ہو۔ پہلے یہ جانیں کہ خزاں کسے کہتے ہیں، پھر بہار سمجھ میں آتی ہے اور قدر بھی آتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بہار کا موسم، جب خزاں کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت فضا میں کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہر طرف پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں ننگی ہو جاتی ہیں، درخت خالی ہو جاتے ہیں، ہر طرف اداسی ہی اداسی ہوتی ہے، ویرانی ہی ویرانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی طبیعت اور مزاج بھی خزاں کے موسم میں مرجھا جاتا ہے۔ چہرے بھی مرجھائے ہوتے ہیں، پرند چرند بھی مرجھائے ہوتے ہیں، پھول کلیاں بھی مرجھائے ہوتے ہیں، فضا، ہوا، خلا بھی کیا ہوتی ہے؟ مرجھائی ہوتی ہے۔ یعنی خزاں کا موسم ایسا ہے کہ ہر طرف جہاں بھی دیکھو افسردگی، پریشانی، پشیمانی اور ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ پھر بہار آتی ہے، آنے سے پہلے اپنی آمد کا کیا دے دیتی ہے؟ پتہ۔ بہار کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بہار آ رہی ہے۔ جو ہی بہار آتی ہے ہر طرف پھول، پھل، پتے، سبزہ اور جناب لہلہاتی کھیتیاں، ہر طرف ہریالی، ہر طرف خوشحالی، ہر طرف اچھائی، آب و ہوا بھی بہت اچھی، مزاج بھی بہت اچھے، طبیعتیں بھی بہت اچھی، فضا، ہوا، خلا بھی بہت اچھی، ہر طرف ایک اچھائی والی کیفیت چھا جاتی ہے، بہتری والی کیفیت چھا جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بہار آ چکی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر جو ہی بہار شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت کی قدرت ہوا چلاتی ہے، ہوا کے چلنے سے وہ خزاں رسیدہ پتے جو گر چکے تھے، ہوا نے اس کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا، اڑا کر لے گئی۔ وہ خزاں کا ماحول صاف ہوا تو اس کی جگہ بہار نے کیا کر لیے؟ ڈیرے لگا لیے۔ پھولوں، پھلوں، پتوں، کلیوں، سبزے، ہریالی نے کیا لے لی؟ جگہ لے لی، خزاں کو صاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور ولادت اور تشریف آوری سے پہلے کائنات کے اس ماحول میں ہر طرف خزاں ہی خزاں تھی۔ وہ کون سی خزاں تھی؟ کہیں کفر کی خزاں، کہیں شرک کی خزاں، کہیں بدعت کی خزاں، کہیں رسم و رواج کی خزاں، کہیں خرافات کی خزاں، کہیں خاندانی طور طریقوں کی خزاں۔ یہ سب خزاں کی کیفیت تھی کہ بیت اللہ میں 360 بتوں کے سامنے جھکا جا رہا تھا ایک خدا کو چھوڑ کر۔ یہ خزاں کی کیفیت تھی
کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، باپ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر زندہ پیوند زمین کر دیتا۔ یہ خزاں کی کیفیت تھی۔ لوگ اپنی ماں سے نکاح کرتے اور ایک ایک ماں سے اس کے 10 بچے زنا کرتے تھے۔ یہ خزاں کی کیفیت تھی۔ خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کا لوگ ننگے طواف کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے، یہ خزاں کی کیفیت تھی۔ سود کو ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، یہ خزاں کی کیفیت تھی۔ مچھر اور مکھی مارنا آسان مشکل تھا اور بندہ قتل کرنا آسان تھا، یہ خزاں کی کیفیت تھی۔ بہنوں کو وراثت میں ان کا کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ خزاں کی کیفیت تھی۔ دور جاہلیت میں ایک لڑائی لڑی گئی جسے حرب بسوس کہتے ہیں۔ بسوس عربی زبان میں مرغی کے چھوٹے سے چوزے کو کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں مرغی کے چوزے پر ایک لڑائی شروع ہوئی، 40 سال تک چلتی رہی۔ خاندانوں کے خاندان، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی، اجڑ گئی، لڑائی ختم نہ ہوئی۔ یہ سب خزاں کی کیفیت تھی۔ کہیں لات، کہیں منات، کہیں عزا، کہیں ہبل، کہیں آصاف، کہیں نائلہ جیسے بتوں کو صبح و شام پوجا جاتا تھا، خزاں کی کیفیت تھی۔ میرے رب نے اس دم توڑتی انسانیت پر کرم کیا، اس سسکتی اور بلبلاتی انسانیت پر رحم کیا۔ خزاں کی انتہا کو بہار کی صبح میں تبدیل کیا، رات کے اندھیروں کو صبح کے اجالوں میں تبدیل کیا، شرک کے اندھیروں کو توحید کی شمع سے روشناس کیا، بدعات و خرافات کی گھڑا ٹوپ وادیوں کو سنت کی اجالوں اور شاہراہوں سے روشناس کیا۔ میرے رب نے کرم کیا تو اللہ کے کرم یہ ہوا کہ پھر توحید کی بہار آئی، شرک کی خزاں گئی، سنت کی بہار آئی، بدعت کی خزاں گئی اور شریعت کی بہار آئی، رسومات کی خزاں گئی۔ پھر بہن بیٹی کو زندہ درگور کرنے سے بچایا۔ شریعت نے بتایا کہ اگر یہ بہن ہے تو مسلمان کا مان ہے، یہ بیٹی ہے تو مومن کی عزت ہے، یہ بیوی ہے تو مومن کے سر کا تاج ہے، یہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے میں جنت ہے۔ یہ شریعت نے آ کر عورت کو عزت دی، بہن کو اس کا حق دیا، بیوی کو اس کا حق دیا۔ میرے پیغمبر کی آمد سے اتنی زبردست بہار آئی، عورت کو رب نے ایسی عزت دی۔ علماء نے لکھا ہے جس سال میرے نبی کا میلاد ہونا تھا، جس سال میرے نبی نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اللہ نے اس پورا سال پورے عرب میں کسی شخص کو بیٹی نہیں، سب کو بیٹے عطا کیے۔ مسئلہ یہ لکھا علماء نے، بیٹی کسی کو نہیں، سب کو بیٹے کیوں دیے؟ کہ اللہ چاہتا تھا کہ میرا نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، تو جس سال میرے نبی نے آنا ہے ادھر نبی آئے، ادھر بیٹی پیوند زمین ہو جائے۔ یہ میرے نبی کی رحمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے نبی کی رحمت کو دھبے سے بچانے کے لیے پورا سال پورے عرب میں تمام گھروں میں بیٹے دیے، کسی کو بیٹی نہیں دی۔ رسول پاک کے دادا خواجہ عبد المطلب بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، 360 بت سامنے ہیں، پوجا پاٹ کے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ان بتوں میں زلزلہ بپا ہے، ہل رہے ہیں، گر رہے ہیں، کو اوندھے منہ، کو سیدھے منہ، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ حیران ہو گئے، یا اللہ ان بتوں کے گھر میں، اس بیت اللہ میں یہ زلزلہ کیسے بپا ہے؟ یہ بت گر کیوں رہے ہیں؟ اسی بیت اللہ کے ایک کونے سے آواز آئی، لوگوں سنو، اب تمہیں در در جھکنے سے بچا کر ایک در پہ جھکانے والا دنیا میں آ چکا ہے۔ اب ان بتوں کا دور ختم ہو چکا، ہرجائیوں کا دور ختم ہو چکا۔ اب ان ہرجائیوں کو یکجائی بنانے والا، در در کے سجدوں سے جان چھڑا کر اس جبین نیاز کو ایک در پہ جھکانے والا نبی آ چکا ہے۔ بتوں میں کوہرام مچ گیا۔ یہ ساری کی ساری خزائیں میرے نبی کی آمد سے ختم ہوئی ہیں۔ میرے نبی دنیا میں آئے ہیں تو پہلی بہار بن کر آئے۔ اسی لیے اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع کیا معنی ہوا؟ پہلی، ارے بولو پہلی۔ باتیں اس پر بہت ہو سکتی ہیں، یہ میرا موضوع نہیں، میں نے تمہیداً ویسے یہ تھوڑی سی بات عرض کر دی، بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگلی باتیں سننا، میں نظریاتی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اپنے عقیدوں کی اصلاح بھی کرو۔ رسول پاک ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، اس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ بولو کیا ہے؟ جمہور علماء کا اتفاق۔
ایک شخصیت ہے محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ شیخ جیلانی نے اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا کا میلاد ربیع الاول میں نہیں ہوا، محرم کی 10 تاریخ کو ہوا۔ شیخ جیلانی کہتے ہیں حضور 10 محرم کو دنیا میں تشریف لائے، اس کے علاوہ بقیہ تمام کا کہنا ہے کہ حضور کس مہینے میں آئے؟ سارے بولو۔ اب شیخ جیلانی نے 10 محرم کی بات کیوں کی، میں اس تفصیل میں بھی جاؤں گا، بات پھر لمبی ہو جائے گی، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں میرے اگلے پوائنٹ کو سمجھنے کی پوری توجہ سے کوشش کیجیے گا۔ مہینے میں اتفاق ہے کہ کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ لیکن تاریخ میں اتفاق نہیں، تاریخ میں اتفاق نہیں۔ کئی اور بھی ہیں، میں اور کو چھوڑ رہا ہوں، 3 کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ بعض علماء کا کہنا ہے 8 ربیع الاول، بعض کا کہنا ہے 9 ربیع الاول، بعض کا کہنا ہے 12 ربیع الاول۔ یہ 3 اقوال عوام میں مشہور پائے جاتے ہیں۔ تینوں تاریخیں علماء نے کہا اس پہ حضور تشریف لائے۔ بریلوی مسلک کے بانی بڑے عالم دین مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا، ان کی مشہور کتاب فتاوی رضویہ، جس کے اندر ان کے متعدد رسائل کو بھی جمع کیا گیا۔ فتاوی رضویہ کی 24ویں یا 23ویں جلد میں ایک رسالہ شامل ہے، رسالے کا نام ہے نطق الہلال۔ نطق الہلال کا معنی چاند بولتا ہے۔ کیا معنی؟ چاند بولتا ہے۔ یہ انہوں نے رسالہ لکھا۔ اس رسالے میں علم جغرافیہ، علم نجوم، علم حیات کی مدد سے بڑے زبردست دلائل دے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی نے یہ بات ثابت کی دلائل سے کہ پاک پیغمبر کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول۔ بولو کون سی؟ 8 کون سی؟ 8 ربیع الاول۔ انہوں نے دلائل دے لکھا۔ بہرحال میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا، ہم معتدل مزاج لوگ ہیں۔ بولو کون؟ معتدل۔ رسول پاک کی امت وسط ہے۔ وسط کا معنی درمیانی، اعتدال والی، نہ ہم میں افراط نہ ہم میں تفریط۔ اعتدال کس چیز کا ذرا سننا، کتنا اعتدال، کتنا دھیما مزاج۔ اللہ کی قسم، جو کہتا ہے 8 آئے ہم پھر بھی خوش، جو کہتا ہے 9 کو آئے ہم پھر بھی خوش، جو کہتا ہے 12 کو آئے ہم پھر بھی خوش۔ ہم کسی سے جھگڑا، بولو ہم ان باتوں میں الجھتے نہیں۔ کیوں نہیں الجھتے؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم، چاہے 8 کو آئے، چاہے 9 کو آئے، چاہے 12 کو آئے تو ہمارے ہی آقا و مولا۔ ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ بولو خوشی ہے یا نہیں؟ ہمیں تاریخ میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سر کا تاج بن کر آئے، ہمارے آقا و مولا بن کر آئے، ہمارے مرشد و رہبت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، راحت للعاشقین بن کر آئے، ہمیں خوشی ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، ہم تاریخ میں الجھتے نہیں، بلکہ میں تو ایک ذوق کی بات کہتا ہوں۔ میرا تعلق جس مسلک سے ہے، جن اکابر سے ہے، انہوں نے مجھے کیا سبق دیا، کیا تعلیم دی، کیا رہنمائی کی، کتنے اعتدال والی سوچ دی۔ ہم تو کہتے ہیں کسی تاریخ میں آئے ہمیں کیا ہے بھائیو؟ بولو بھائی، قبول بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ اب میں تو اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں، تینوں تاریخوں پر ذرا غور سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تیرا نبی نبی اول بھی ہے، تیرا نبی نبی آخر بھی ہے۔ بولو ہے یا نہیں؟ جب تیرا نبی نبی اول تھا، پہلی تاریخ کو بھیج دیتا، یکم کو میلاد ہو جاتا۔ تیرا نبی نبی آخر تھا تو بولو بھائی 30 کو بھیج دیتا۔ یہ درمیان کی تاریخیں کیوں چنی؟ 8 9 12 حکمت کیا ہے؟ نقطہ سنو، کیا سنو؟ بولو بھائی، ہم نقطہ چینی نہیں کرتے کیونکہ چینی بڑی، بولو بھائی، تو چینی کو نکال دو، مجھ فقیر سے صرف کیا سنو؟ نقطہ تو قبول ہے بھائی، نہیں نقطہ چینی قبول نہیں، تو ہم نقطہ چینی والے نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی نقطہ سنو، 8 ربیع الاول کو میرے نبی کا میلاد ہوا، نقطہ ذوق کی بات، ذوقیات کتابیات سے ذرا الگ ہوا کرتی ہیں، یہ کتابی باتیں نہیں، یہ ذوقی باتیں۔ اب ذوق حضور کی محبت کا کیا کہتا ہے؟ حضور 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اللہ بتانا کیا چاہتا تھا؟ لوگو سنو اور خوش ہو جاؤ، جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگو حوصلہ بڑھاؤ،
سر اٹھاؤ خوش ہو جاؤ، تمہیں جہنم کی گڑھوں سے نکال کر جنت کا وارث بنانے والا آ چکا ہے۔ اس لیے اپنے نبی کو کس تاریخ میں بھیجا؟ ارے بولو کس میں بھیجا؟ ہم خوش ہیں، بولو ہم کیا ہیں؟ ہم نہیں لڑائی کر رہے۔ 9 کو آئے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا، بڑی محققانہ رائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حضور کا میلاد اور ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول۔ نکتہ سنیے گا ذرا، بڑے زبردست۔ 9 تاریخ، 9 کا عدد، اللہ نے 9 کے عدد کو جو کمال دیا وہ کسی اور عدد کو نہیں ملا۔ 9 کے عدد کو جو کمال ملا وہ کسی اور عدد کو نہیں ملا۔ جا کے بیٹھنا تھا۔ 9 سب سے بڑا عدد ہے۔ کیا بولا؟ سب سے بڑا۔ ایک بھی بڑا، اس سے بڑا 2، اس سے بڑا 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9۔ 9 سب سے بڑا۔ آپ کہیں گے جی 10 اس سے بڑا ہے، اوپر کھڑا ہے، 11 اس سے بڑا ہے، 12 اس سے بڑا ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا 9 سب سے بڑا ہے؟ سوال ہے نا بھائی، اور کرنا ذرا۔ میں نے کہا عدد 9 سب سے بڑا، 9 سے اوپر کوئی عدد نہیں۔ 9 کے بعد جو بھی آئے گا پہلے گزر چکا۔ بے شک ہے توجہ جی۔ کیا ہے 9 کے بعد؟ 10 میں 1 اور 0 پہلے گزر چکے، 11 میں 2 1 پہلے گزر چکا، یا 12 میں 1 اور 2 پہلے گزر چکے، 13 میں 1 اور 3 پہلے گزر چکے۔ جہاں تک زور لگتا ہے چلے جاؤ، نئی چیز بولو بولو یار، نئی چیز نہیں۔ اعداد میں سب سے بڑا 9 ہے۔ 9 سے آگے توجہ، 9 سے بڑا عدد کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ سے بڑا پیغمبر کوئی نہیں۔ 9 سید الاعداد ہے، میرا مصطفیٰ سید الانبیاء ہے۔ 9 کے بعد جو بھی آئے گا پہلے گزر چکا، میرے مصطفیٰ کے بعد جو بھی آئے گا وہ عیسیٰ پہلے گزر چکا۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے بعد آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بولو یار، آئیں گے۔ اونچی بولو، کیا بن کر آئیں گے؟ نئے نبی۔ کیا بن کر آئیں گے؟ حضور کی امتی اور غلام بن کر آئیں گے۔ 9 کے بعد عدد کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ کے بعد نبوت کوئی نہیں۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ ذوق سلامت ہے؟ ذوق ہے بھائی، تھکے تو نہیں ہو؟ تھکا میں ہوں نا، میں سفر کر کے آیا، آپ تو یہاں سے آئے۔